بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ معین نواب آپ کے لیے اپنا پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ شو جو ہے لندن سے کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم پاکستان کے متعلق، دنیا کے متعلق جو ہے نا جو بھی گفتگو ہوگی، بات چیت کریں گے۔ اور اس وقت جو ہے نا آج میرے ساتھ جو ہیں میری جو کو ہوسٹ بھی کہہ لیں، میری ساتھی بھی کہہ لیں، میری جو ہے ایک یو کے میں جو بہت سینئر جو ہے تجزیہ نگار بھی کہہ لیں، سارہ قیوم جو ہے نا میرے ساتھ موجود ہیں۔ سارہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ہوں، لیکن بہت سیڈ بھی ہوں۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت تمام امت مسلمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی ہوئی ہیں۔ بہت افسوس ہے، لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اسٹریس میں چلے گئے، اور میں بھی ان میں سے ایک وکٹم ہوں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے فلسطین کی صورتحال جو ہے کچھ اچھی نہیں ہے، اور آپ لوگ دیکھتے ہوں گے دنیا کا جو میڈیا ہے، ورلڈ میڈیا جو ہے ساری وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، اور فلسطین میں جو ہے فلسطین کے جو بے گناہ لوگ جو ہیں ان پر جو ہے بمباری ہو رہی ہے، اور بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان سب لوگ ہی جو ہے شہید ہو رہے ہیں۔ تو انتہائی افسوس ہے ہمیں اس چیز کا، اور اس سلسلے میں جو ہے ہم جو ہے کچھ دیر جو ہے سائرہ سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، پاکستان میں جو معیشت ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان میں جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان میں جو کرپشن ہے، بے روزگاری ہے، مطلب ساری چیزوں کے جتنا ہمیں ٹائم ملے گا، کہ ہمارے پاس بڑا مختصر ٹائم ہے جو ہے اس پروگرام کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ تو سائرہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے، خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہیں جو ہے وہ ان کا جو کردار ہے فلسطین کے جو لوگ جو ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، کیا آپ مطمئن ہیں ان کے کردار سے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں گی، غزہ، فلسطین، جیروزلم، اسرائیل، یہ میں نے بائی فٹ واک کر کے یہ پورا علاقہ دیکھا ہوا ہے، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی کہ میں نے اس جگہ پہ نماز پڑھی ہے جہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چونکہ ہم لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو ہمیں اس بات کی پرمیشن تھی کہ میں ان جگہوں پہ جا کے وزٹ کر سکوں اور اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروا سکوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے حد افسوس کا مقام ہے، بے حد دل، یقین کریں خون کے آنسو روتا ہے میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے اور آج تک اس زمین پر میں نے امن کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی نہ کوئی سال ایسا نہیں گزرا، کبھی بھی ایسا کوئی سال نہ گزرا ہو جہاں یہاں شہادت نہ ہوئی ہو۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمام امت مسلمہ ابھی تک سو رہی ہے۔ آج کے دن تک ان کے لیے جو فوڈ کی سپلائی تھی وہ ابھی تک ایجپٹ کے بارڈر پہ، جارڈن کے بارڈر پہ پڑی ہوئی ہے۔ 100 کے 100 ٹرک لائن اپ ہیں، فوڈ خراب ہو رہا ہے، سڑ رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ ان کو لائن تھرو نہیں کیا کہ یہ کم سے کم ان کو امداد پہنچا سکیں۔ پرسوں 500 سے زیادہ ان لوگوں کے ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی گئی، جس کے اوپر معصوم بچے، ڈاکٹر، نرسیں اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی ہاسپٹل کے اندر، انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے۔ ہم تمام لوگ امت مسلمہ اس وقت جو سو رہے ہیں ان سے میں درخواست کروں گی کہ پلیز اٹھیں اور اپنی زمین، پاک سرزمین جو آپ کی بیت المقدس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کا نام دیا، بیت مانے گھر، مقدس مانے پاک، یہ اللہ کی وہ مقدس زمین ہے جہاں آپ یقین جانیے جب میں نے بائی فٹ واک کیا، ایک پیغمبر ادھر سوتا ہے، ایک پیغمبر ادھر سوتا ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں، یعنی کہ یہ زمین جو ہے پوری طرح سراؤنڈڈ ہے ہمارے پیغمبروں کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پہلا اپنا کیا کہتے ہیں قبلہ اول بنایا تھا، بیت المقدس، اسی لیے زمین کو رکھا گیا تھا کہ یہ گھر مقدس ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اٹھیں، اپنی صفوں سے نکلیں اور اس کے لیے تیار ہوں۔ کم سے کم آپ سوشل میڈیا پہ تو آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بول تو سکتے ہیں، جیسے میں بات کر رہی ہوں۔ اس زمین پہ ہمیں خون بہانے کے بجائے امن قائم ہونا چاہیے کہ مل بانٹ کے سب رہیں اور اپنے اپنے کیا کہتے ہیں عبادت گاہوں کو محفوظ کریں اور اس کی عبادت کریں۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اس زمین پر امن ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی زندگی میں دعا کروں گی، کوشش کروں گی جہاں تک مجھ سے ہو سکا کہ اللہ اس زمین پر امن قائم ہو، اور ایسا امن قائم ہو کہ پاکستانی بھی جا کے زیارت کر سکیں، پاکستانی بھی مسجد اقصیٰ دیکھ سکیں، پاکستانی بھی مقدس جگہوں کی زیارات کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 2 جگہیں ایسی ہیں، ایک مسجد نبوی، خانہ کعبہ، اور یہ زمین جہاں پہ جانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ناظرین، جو مسجد اقصیٰ ہے
اس کی ذمہ داری صرف فلسطین کے لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے تھے، جسے ہم جو ہے وہ شب معراج کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ سے پہلے لے کے آئے مسجد اقصی پر، جہاں پر تمام انبیاء جو تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد تمام انبیاء سے ہمارے پیارے نبی کی ملاقات ہوئی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاء کو جو ہے نماز پڑھائی، اور آپ امام الانبیاء کہلائے۔ تو اب ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، عربی ہیں، دنیا میں جہاں پر بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصی کی جو ہے حفاظت کرنا، نہ کہ صرف فلسطین کے لوگوں کی ہے۔ تو سائرہ، میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، پاکستان بھی آ جاتا ہے، عرب بھی آ جاتا ہے، افریقہ بھی آ جاتا ہے، یورپ میں بھی جو مسلمان ہیں سب آ جاتے ہیں، کیا ہم لوگ جو ہے اپنا وہ جو مذہبی فریضہ، جو فرض ہے مسجد اقصی کی حفاظت کا، وہ نبھا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، امت مسلمہ میں صرف پاکستانی نہیں آتا، میں کہتی ہوں سارے یہ عرب کنٹریز آتے ہیں، سارے ایشین کنٹریز آتے ہیں، ہم پاکستانی کو گھسیٹتے رہتے ہیں۔ کیوں پاکستان؟ آپ تمام ممالک سو رہے ہیں کیا؟ ہر پرابلم میں مسلمانوں کی آئے تو پاکستانی ضروری اس کو ٹارگٹ بنانا ہے؟ آپ تمام امت مسلمہ ہیں، آپ سب لوگ مل کر اس کو کریں۔ پاکستان اور اسرائیل کی تاریخ 1-1.5 سال آگے پیچھے ہی کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ سن کے اور سمجھ کے بات کو ٹال رہے ہوتے ہیں، اب کل جا کے قطر سب سے آگے ہوتا ہے ان معاملات میں۔ قطر کی سپورٹ کرنے کے بعد 2 مدر اینڈ ڈاٹر امریکن جو تھے، جن کو کل حماس نے ریلیز کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی لوگ بھی ریلیز ہو جائیں گے اور حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن قطر اور پاکستان ہی کیوں آ گیا ہے؟ وائی پاکستان آل دا ٹائم؟ وائی پاکستان ہیز ٹو بی وکٹم آل دا ٹائم؟ آپ تمام لوگ امت مسلمہ کیوں سو رہے ہیں؟ آپ کو اپنے ملک کے لیے، آپ کو اپنے اسلام کے لیے، آپ کو اپنے دین کے لیے، آپ کو اپنے بیت المقدس کے لیے بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور دین کا اور اسلام کا ساتھ دیں۔ آپ پاکستان پہ ریلائی نہ کریں۔ پاکستان کی اپنی انف پرابلمس ہے جو اپنی پلیٹ میں رکھے وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ بھی تو اٹھیے نا۔ وائی پاکستان آل دا ٹائم؟ ہر ایک کوئی ٹارگٹ پاکستان کو کرتا ہے۔ کشمیر میں ہے تو پاکستان ہے، فلسطین میں ہے تو پاکستان ہے، لیبیا میں ہے تو پاکستان ہے، عراق کی جنگ ہے تو پاکستان ہے، افغانستان ہے تو پاکستان ہے۔ وائی ناٹ یو دس ٹائم؟ اٹھیں، کھڑے ہوں، اپنی صفوں سے باہر نکلیں اور اسلام کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے اپنے عبادت گاہوں کا دفاع کریں۔ ناظرین، فلسطین کے لوگ جو ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو ہے ایک تو طویل جنگ لڑ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ جو ہے، اور ابھی تک جو ہے جو دنیا کی سپر پاورز ہیں، جو ویسٹرن جو کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، ابھی تک کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا، اور بس اب تک جو ہے صرف بات ہی ہو رہی ہے کہ جی وہ اسرائیل ایک ملک بننا چاہیے، فلسطین ایک ملک بننا چاہیے، لیکن اب تک بنا نہیں رہے ہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیوز میں، خبروں میں اور عالمی جو میڈیا بتاتا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی کسی فلسطینی عورت کی، فلسطینی مرد کی، فلسطینی بچے کی شہادت ہوتی ہے۔ تو سارا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جو اسلامی تنظیم بھی بنی ہے، جس میں دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اس کے جو ہے وہ ممبر بھی ہیں، تو ابھی جو ہے اپنا یہ جو تنظیم ہے یہ کیوں فعال ہو کر جو ہے فلسطین کی جو علیحدہ ایک ریاست ہے جہاں پر مطلب فلسطینیوں کو اپنا گھر ملنا چاہیے، سکون سے وہ رہ سکیں، عبادت کر سکیں، تو یہ تنظیم صرف میٹنگز کرتی ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ کوئی نتیجہ خیز کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کھلے عام مسجد اقصی میں ہر فلسطینی جو اسرائیل میں رہتا ہے، جو جروزلم میں رہتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، جہاں میں نے خود نماز پڑھی ہے۔ اسرائیلی کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو نماز کے دوران اٹیک نہیں کرتے، سب سے سیفسٹ ٹائم ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں نے وہاں نماز ایک نہیں کئی جمعے پڑھے ہیں۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا انلیس کہ ان کو یہ پتا لگے کہ آپ کا کوئی یہاں پر ہتھیار اسلحہ لیے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بم لیے بیٹھا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ ادروائز سب سے پیسفل دنیا کا کنٹری اسرائیل ہے، آپ بلیو کریں گے، اتنی سیکیورٹی ہے وہاں پہ، چیک پوسٹ پہ ایون کہ کیمرے درختوں کے پتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک درخت پہ 150 کیمرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جیسے کہ فروٹ لگے ہوئے ہوں۔ سو موسٹ سیفسٹ پلیس ہے دنیا کے اندر اسرائیل، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں یہ بات، کیونکہ میں وہاں گئی ہوں، ریپیٹڈلی میں گئی ہوں۔ لیکن یہ جو حالات ہیں نا مارا ماری کے،
یہ افسوس کی بات ہے. میں کہتی ہوں ان کو بھی نہیں, وہاں پہ ہیومینٹی کا وہاں بھی قتل نہیں ہونا چاہیے, اس طرف بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں طرف انسانی جان تو دیکھیے اسرائیلی بھی ہیں, فلسطینی بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, نان مسلم بھی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہیومینٹی کی ہم قدر کریں, کسی کو بھی نہیں مرنا چاہیے. یہ زمین فساد کے لیے نہ اسرائیل نہ جوئش کی نہ مسلمانوں کی, اس میں ایک امن قائم ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ مل بانٹ کے رہیں. وہاں پہ کرسچنس بھی ہیں, وہاں پہ یہودی بھی ہیں, وہاں پہ مسلمان بھی ہیں, وہاں پہ سنی بھی ہیں, وہاں پہ شیعہ بھی ہیں, وہاں پہ لبنانی بھی ہیں, وہاں پہ فلسطینی اسرائیلی بھی ہیں. آپ بلیو کریں گے ایک طرف فلسطینی کاروبار چل رہا ہے, مرچ مسالے کی دکانیں, اور اس طرف اسرائیل کی ہیں, دونوں آپس میں مل بانٹ کے رہتے ہیں. بلیو کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹریگر وہاں سے بھی کر جاتا ہے, کوئی نہ کوئی یہاں سے بھی کر جاتا ہے, تو ریٹیلیٹ کرنے میں لوگوں کی جانیں, انوسینٹ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. فساد اس زمین پہ دونوں طرف سے میں کنڈیم کرتی ہوں, دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ امت مسلمہ جو اتنی اسٹرگل 47 ایئر سے کر رہی ہے, بلکہ پاکستان, میں نے کہا نا پاکستان اور اسرائیل کی تاریخ آگے پیچھے 1.5 سال کا ہی فرق ہے, تو 75 ایئر سے جو کوشش کر رہی, ان کی کوششیں بالکل بھی میں سمجھتی ہوں کہ نامناسب تو نہیں کہوں گی, لیکن پیس قائم کرنے کے لیے نہیں ہے. ناظرین, آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں, میڈیا بتا رہا ہے, جتنا بھی یہ میڈیا ہے, دنیا کا سارا میڈیا جو بتا رہا ہے, کوئی چیز چھپا نہیں رہا. اس وقت جو ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے پانی, بجلی, گیس, تیل کی سپلائی, فوڈ سپلائی, ہر چیز انہوں نے جو ہے یہ اسرائیل کی جو فوج ہے انہوں نے بند کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا جو ہے ایک خطرہ ہے. ایک سمجھ لیں کہ ایک انسانی المیہ جو ہے وہاں پر جو ہے جنم لے رہا ہے, اور ہاسپٹلس میں دوائیاں ختم ہو گئی ہیں, بجلی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ یوکرین اور روس کی جب جنگ ہوئی تھی, تو ہم نے اس کی بھی مطلب جو تائید نہیں کی تھی, بلکہ ہم کسی طرح کی بھی جنگ جو ہے اس کے خلاف ہیں. لیکن جب یہ یوکرین کے لوگ جب پولینڈ کے بارڈر پہ پہنچے ہیں جو مہاجرین, تو جتنے بھی یورپین کنٹری ہیں, جو تنظیمیں ہیں, سب نے ان کی بہت مدد کی. اس وقت جو ہے بہت زیادہ جو پریشانی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کی جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو ہے ان کی جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کی مدد نہیں کی جا رہی. کچھ ٹرک جو اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے ان کو بھی جو ہے ابھی تک جو ہے اجازت نہیں مل رہی. اس کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے اجازت دی جائے کہ ٹرکوں کو کچھ جو ہے کھانا پینا لے کے جائیں. تو سارا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت سعودی عرب بھی ہے, اور امریکہ بھی ہے, رشیا بھی ہے, اور یورپین ممالک بھی ہیں, تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ لوگ جو ہے جس طرح انہوں نے یوکرین کے لوگوں کی مدد کی تھی, اس طرح وہ یہ کیوں نہیں فلسطین کے بے گناہ معصوم لوگوں کی مدد کرتے؟ یہ کوشچن ہم آج سے نہیں 70 سال 75 ایئرز اولڈ ہم یہ کوشچن کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اسرائیل کے ساتھ پورا یورپ ہے, اسرائیل کے ساتھ انگلینڈ ہے, اسرائیل کے ساتھ کھلی طریقے سے امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ وی اسٹینڈ بائی فار دیم. تو اب بیچارے مسلمان پاکستانی یا مسلمان ایشینز یا مسلمان عرب کنٹریز کے وہ کہاں جائیں گے؟ جب سپر پاور آپ کے ساتھ ہے تو پھر ہمارے مسلمان کنٹریز کا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک ہو سکتی ہے یہ بات کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک کو قائم اور آباد رکھیں, اور تمام مسلمان اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے کا ذمہ اٹھائیں, اور اس خطے میں پیس ہونا چاہیے, امن سے رہیں, سب اپنی عبادت گاہوں کی عبادت کریں اور اس جگہ کو محفوظ کریں. یہ بیت المقدس ہے, اللہ کی مقدس زمین ہے. ہم تمام لوگوں کو, جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, پلیز اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کو یہ بتائیے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ دل میں ملامت تو کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک جہاد کی سب سے عمدہ قسم ہے. کم سے کم لکھیں تو, زبان تو کھولیں, کچھ تو بولیں, یہ بھی ثواب کا کام ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اس کی تائید کریں اور اس کی نہ کریں, نہیں. آپ حق اور سچ کے ساتھ ہوں اور ایمان اور دین کے ساتھ رہ کے اپنے مذہب کی, اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں. یہ نہیں ہے اسلام میں کہ آپ مسجد کی حفاظت کریں تو مندر کو جلا دیں یا آپ چرچ کو جلا دیں. ہمارے مذہب میں یہ بتایا ہی نہیں گیا ہے, نہ ہمارے مذہب اسلام میں یہ کہا گیا کہ آپ کسی بھی غیر مذہب نان مسلم کی یا اس کی کتاب کی توہین کرو. آج تک کسی مسلمان نے کہیں کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم عبادت گاہوں کی نان مسلم کی ہم حفاظت نہ کریں اور ان کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ٹاک شو,
ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کریں اور ان کو ان کی جگہ جانے کی اجازت بھی دیں. ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم غیر مسلموں کو نان مسلموں کی بے عزتی کریں یا ان کی عبادت گاہوں یا ان کی کتابوں کی بے حرمتی کریں. یہ ہمارا دین ہے. تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بارے میں کہتے ہیں سیرت دیکھو کیا تھی. ہمارے حضور تو نان مسلم کو مسجد میں بٹھا کے قرآن کی تعلیم دیتے تھے. ہمارے حضور کے اجتماع میں یہودی اور اسرائیلی بھی بیٹھے ہوتے تھے. آپ نے کبھی نہیں بگایا, آپ نے کبھی برا نہیں کہا. آپ نے اپنی دین کی تبلیغ کی, دین کے بارے میں بتایا سافٹ سپوکن, نرمی کے ساتھ. ظلم اور زیادتی کے ساتھ آپ کسی کو نہ تو مسلمان بنا سکتے ہیں اور نہ کسی کے دین میں کسی کے داخل ہونے کے لیے آپ اجازت دے سکتے ہیں. اس لیے جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے پلیز اپنے حق کی آواز کے لیے اٹھیں, ہیومینٹی کے لیے اٹھیں. اور میں کہتی ہوں کہ پیس ہونا چاہیے. آپ کسی کو مارنے کا حق تو ہے ہی نہیں. جان دینے والا جان لینے والا اللہ ہے, میں اور آپ تھوڑی ہیں. اصلاح سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ایک بربریت کو توفیق دیتے ہیں, ایک بربریت کو پروان چڑھاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. جتنے میزائل آپ کے پاس ہیں, کبھی یہ سوچا کہ میزائل آپ کس کے لیے بناتے ہیں؟ آپ اس سے کچھ کیا گرو کرتے ہیں؟ آپ ہیومینٹی کے لیے بناتے ہیں, آپ ہیومینٹی کو کل کرنے کے لیے بناتے ہیں. کسی بھی اسلام کے, کسی بھی مسلمان, کسی بھی مذہب کے لوگوں کے لیے یہ غلط طریقہ ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ اللہ میری بات کو سنے اور یہ دنیا میزائل فری ہو جائے. ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارا ٹاک شو آپ لندن سے دیکھ رہے ہیں, اور ہم اس وقت جو ہے فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہاں پر جو بھی بمباری ہو رہی ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ میری تمام ناظرین سے, دیکھنے والوں سے گزارش ہوگی کہ آپ تمام لوگ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو فلسطین کے جو بے گناہ لوگ ہیں, مظلوم لوگ ہیں, ان کی مدد فرمائیں. ناظرین, ہم اس وقت ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, اور وقفے سے واپس آ کے اب ہم پاکستان کی جو سیاست ہے, پاکستان کی جو معیشت ہے, اس حوالے سے جو ہے گفتگو کریں گے, اور آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا.